وقال الله تعالى في الكلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق الله العظيم. مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام. یہ پنکھا بند کر دیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ کلام مقدس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اس مبارک نشست میں مجھے اور آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے. اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے قرآن کو لفظ بہ لفظ ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھنا یہ اللہ جسے چاہے عطا فرمائے. بہت بڑی برکت، بہت بڑی رحمت ہے. انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے گا، اللہ عمل بھی عطا فرمائے گا. لیکن جس نے پڑھا ہی نہیں، جس نے سمجھا ہی نہیں، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے دن جو شخص یہ دلیل دے گا کہ مولا مجھے علم ہی نہیں تھا اور چونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس لیے میں عمل نہ کر سکا، تو اس کے لیے دوہرا عذاب ہوگا. اسے دو گنا عذاب دیا جائے گا کہ ایک تو یہ کہ علم نہیں لیا اور دوسرا یہ کہ عمل بھی نہیں کیا. اس لیے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر کوئی علم نہیں لیتا تو یہ بھی ایک درجے کا اللہ کے ہاں بہت سخت سزا کا معاملہ ہوگا. تو اللہ نے ہمیں قرآن دیا سمجھنے کے لیے، ہمیں یہ خوبصورت علم عطا کیا گیا پڑھنے کے لیے. اور اس خوبصورت علم کو اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اور دیگر مصروفیات میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے اور دیگر مصروفیات کے اندر اس کی زندگی گزرتی ہے اور قرآن کے ساتھ اس کو وقت نہیں ملتا، تو یہ محض اور محض بد نصیبی، بدبختی اور سوائے اس کے اور کیا کہا جائے کہ ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کا بہت بڑا مجرم ہے کہ اس نے اللہ کے کلام کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اپنے بیوی بچوں سے انصاف کرتا ہے، اپنے کاروبار سے انصاف کرتا ہے، اپنے دوستوں سے انصاف کرتا ہے، اپنے عزیزوں سے انصاف سے پیش آتا ہے، لیکن کلام خدا کے ساتھ اس نے انصاف نہیں کیا اور اللہ کے کلام کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا. سب کے حقوق ادا کرتا ہے اور سب کے حقوق کی طرف توجہ ہے. بیوی کا دو، بچوں کا دو، ماں باپ کا دو، بہن بھائی کا دو، سب کے حق ادا کرتا ہے. جب قرآن کے حق کی باری آتی ہے تو کہتا ہے بس ٹھیک ہے جتنا پڑھا ہوگا کافی ہے. تو اللہ اس سے معاف کر دے، آمین کہو. اور جس کو اس کی تانگ نہیں ہے، اس کے دل میں شوق نہیں کہ وہ قرآن کو ترجمے سے پڑھے، قرآن کو جانے کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، اور ابھی تک اس کے اندر ایسا شوق پیدا ہی نہیں ہوا، تو شاید پھر ہماری باتوں میں تاثیر نہیں ہے، اور یا شاید پھر ہمارے عمل میں بھی تاثیر نہیں، جو تمہارے لیے ہم ایسا جذبہ پیدا ہی نہیں کر سکے. ورنہ اللہ کا قرآن تو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم مجھے جب بھی پڑھو تدبر سے پڑھو، سمجھ کے پڑھو، پورا دھیان لگاؤ میری آیات پہ، اور دیکھو میں تمہیں کس طرح سے رحمتوں تک پہنچاتا ہوں. وہ پھر میری اپنی ڈیوٹی ہے. اللہ آپ سب کو توفیق دے. انشاءاللہ العزیز 3 نومبر سے 23 نومبر تک ہمارا 17واں سالانہ قرآن آسان کورس بھی شروع ہو رہا ہے، جو 23 نومبر تک جاری رہے گا 20 دنوں کے لیے. اس میں بھی ہم قرآن سمجھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن کی آیات کو ترجمے کے ساتھ سکھاتے ہیں. ویسے تو ہر جمعہ کو ہی یہ ہوتا ہے،
لیکن وہ 20 دنوں کے لیے اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک فوراً کر کے لوگوں کو بلایا جائے اور ایک ماحول بنایا جائے قرآن سیکھنے کا. مل کے کہو سبحان اللہ. قرآن سیکھنے کا ایک ماحول بنایا جائے، ایک باقاعدہ سکنے، بینرز، بہت کچھ کر کے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آؤ قرآن سیکھو، آؤ قرآن کی آیات کو ترجمے تفسیر سے پڑھو، اور دیکھو قرآن کتنا مزیدار ہے، کتنا قرآن سکون دیتا ہے، کتنا قرآن کے اندر رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو وہ 20 دنوں کا ہمارا کورس بھی آ رہا ہے. اللہ اس میں بھی آپ کو توفیق دے انشاءاللہ. کہیے آپ سب اس میں بھی شامل ہوں، اس میں بھی حاضری دیں. مغرب سے عشاء صرف 1 گھنٹے کے لیے وہ جاری رہے گا، اور 1 گھنٹہ اللہ کے قرآن کو دینا، اس سے زیادہ اور کیا سستا سودا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے قرآن کو 1 گھنٹہ دے دیں، اس سے اس کی بے شمار عزت لے لیں. تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے انشاءاللہ. آج انشاءاللہ العزیز سورہ روم کی اگلی آیات پڑھی جائیں گی. آئیے، ارشاد فرمایا اللہ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم: یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. صدق اللہ العظیم. مل کے کہیے سبحان اللہ. یہ خوبصورت آیات جو آیت نمبر 26 تک جاری رہیں گی، ان میں اللہ نے اپنی نشانیوں کو بیان کیا ہے، اور بڑی ترتیب کے ساتھ ہم انہیں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور بڑی خوبصورت گفتگو ان آیات کے اندر ڈالی گئی ہے. آئیے، پہلی آیت میں اللہ یوں فرما رہا ہے: یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، ویخرج المیت من الحی، اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، ویحیی الارض بعد موتها، اور زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مرنے کے بعد، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تمہیں بھی قبروں سے نکالا جائے گا. تو یہ خوبصورت آیت جس میں اللہ بڑی خوبصورتی سے ایک ترتیب کے ساتھ خوبصورت انداز میں بیان فرما رہا ہے کہ میرے بندو، میری ذات کو تم کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، بلکہ میں ایسا ہوں کہ میں زندہ کو مردے سے باہر نکال سکتا ہوں. مل کے کہو سبحان اللہ. اور کہا کہ میں مردے کو زندہ سے بھی نکال سکتا ہوں، اور زندہ کر دیتا ہوں اس زمین کو جو مر چکی ہوتی ہے مرنے کے بعد، اور یوں ہی قبروں سے بھی ہم تمہیں زندہ اٹھا لیں گے. یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اور تم پھر زمین پر پھیل گئے بشر بن کر، اور ہم نے تمہاری جو پہچان ہے وہ مٹی رکھی ہے. تو کیسی عجیب بات ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا، اور مٹی محض بے جان ہے، اس میں نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے، نہ سننے کی صلاحیت ہے، نہ وہ خود چل سکتی ہے، نہ خود بیٹھ سکتی ہے، نہ وہ کھا سکتی ہے، نہ پی سکتی. لیکن کمال، اس مٹی کو کیسی خوبصورتی دی ہے کہ اس کو چلنے کی بھی صلاحیت مل گئی، بولنے کی بھی صلاحیت مل گئی، سننے کی بھی، دیکھنے کی بھی مل گئی. تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے مٹی سے تمہیں بنایا جو محض بے جان ہے. تو دیکھو کہ اسی مٹی سے ہم نے انسان کو احسن تقویم تک پہنچا دی، کہ ہم نے تمہیں بہترین خوبصورت شکل دی. تو یہ ہماری نشانی نہیں تو کیا ہے؟ یہ ہماری نشانی ہے کہ تم نے دیکھا کہ ہم مٹی سے انسانوں کو بنا رہے ہیں، اور ایک بے جان چیز ہے لیکن اس کے اندر ساری صلاحیتیں ہم چاہیں تو ڈال دیتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ دیکھو کیسی اس کے اندر ہم نے خوبصورتی رکھی ہے کہ تمہارا جسم کس طرح سے اس کو سنوارا گیا ہے کہ چاند کی چاندنی اس کے نور جمال کے سامنے شرمندہ ہے،
سرو چمن اس کے قامت زیبا کے آگے دم بخود ہے، مہر بلب ہے، غنچوں کا تبسم اس کی مسکراہٹ پہ قربان ہے، پھولوں کی تازگی اور لطافت اس کی دل ربائی پہ نثار ہے، یہاں تک کہ حسن و جمال کے سارے مظہر ہم نے انسان تمہارے سامنے سر نگوں کر دیے۔ یہ ساری زمین و آسمان کے خوبصورت نظارے تیری خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کتنا خوبصورت اللہ نے اس جہان کو بنایا، لیکن انسان کے لیے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان یہ جتنے بھی خوبصورت نظارے ہم نے بنائے تیرے سے زیادہ خوبصورت کسی کو بھی نہیں بنایا، تو سب سے زیادہ ہماری نظر میں پیارا ہے، حسین، احسن تقویم کے اوپر ہم نے تجھے بنایا۔ اللہ، تو یہ تو ظاہری چیز ہے، پھر ایسی عقل عطا فرمائی کہ جس کے سامنے افلاک کی بلندیاں بھی چھوٹی ہو گئی، بڑے بڑے پہاڑ بھی انسانوں کے آگے سر کو جھکا کے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں تم بتاؤ جس طرح کا تمہارا ارادہ ہے ہم ویسی شکل اپنا لیتے ہیں۔ تو اللہ نے اس بے جان مٹی سے ایسا شاہکار تخلیق فرمایا کہ جس کی عظمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، تو کمال کر دیا، کہا یہ میری نشانی ہے کہ ہم نے مٹی سے تمہیں بنایا۔ لہٰذا اس لیے یہ بھی ذہن نشین رہے کہ جب ہماری پیدائش ہی مٹی ہے اور ہم نے مل بھی مٹی میں ہی جانا ہے، تو پھر درمیان میں اکڑ کیسی ہے؟ بولیے، پھر یہ درمیان میں اکڑ کیوں ہے؟ بھائی تیری ابتدا بھی مٹی، تیری انتہا بھی مٹی، تو درمیان میں یہ تیرا غرور کیا ہے؟ یہ درمیان میں تو اپنے آپ کو کیوں سمجھ بیٹھا کہ تو شاید اس دنیا کا اکیلا ہی حاکم ہے اور تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ یہ تو وقتی چیز ہے، اور ہم نے تجھے مٹی سے تخلیق کر کے مٹی میں ہی واپس ملا دینا ہے، وہیں پہ تم نے واپس چلے جانا ہے۔ اللہ، تو اللہ توفیق دے دے اور اس عظیم سعادت کو اللہ سمجھنے کی توفیق دے کہ اللہ نے ہمیں جو وجود دیا ہے اس کا سبب جو ہے وہ مٹی ہے، تو لہٰذا ہمیشہ اپنے آپ کو عاجزی میں رکھنا، یہی ایک اصل انسان کی پہچان ہے، ہمیشہ عاجزی میں رہنا اور اپنے آپ کو اسی طرح رکھنا، ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا، اور یہی کہنا کہ مجھے پتا ہے میں کون ہوں، میری پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے اور میری انتہا کیا ہے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس لیے عاجزی سے زندہ رہنا، عاجزی کے ساتھ گزارنا زندگی، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور اس آیت میں یہی مراد ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ پھر فرمایا اگلی آیت ارشاد فرمایا وَمِنْ آیاتہ، اس کی نشانیوں میں سے ان خلقکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو فکر کرنے والے ہیں، غور کرنے والے ہیں، غور کریں میں نے یہ کیا بول دیا۔ اللہ، تو دیکھیے کس قدر یہ بھی کمال ہو گیا کہ اللہ نے اس زمین و آسمان کے اس کٹھن سفر کے لیے جو سخت مصائب سے بھرا ہوا ہے، جہاں ہر طرف تکلیفیں ہیں، ہر طرف پریشانیاں ہیں، ہر طرف لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی غم کا معاملہ کھلا ہی رہتا ہے، تو اللہ نے شریک سفر کرنے کے لیے ہمارے لیے عورتوں کا وجود بنایا، اس سفر کے اندر عورتوں کو شامل کر لیا، اور قرآن میں اللہ نے میاں اور بیوی کے رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ کیا کہا بولیے؟ اپنی نشانی، یہ میری نشانی ہے، یہ میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ میری نشانیوں میں سے، یعنی تم اسے دیکھ کے مجھے پہچان سکتے ہو کہ ہم نے میاں اور بیوی کا تعلق کتنا خوبصورت بنایا، اور میاں بیوی کے اندر ہماری کیا اعلیٰ برکت ہم نے اس رشتے میں رکھ دی۔ اب غور کریں کہ اللہ نے پورے قرآن میں ماں باپ کے لیے صرف 2 آیتیں اتاری، 2 آیتیں ہیں ماں اور باپ کے لیے، حالانکہ کتنا بڑا رشتہ ہے یہ، ماں کی وجود کی برکتیں، باپ کا سایہ کتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے صرف 2 آیتیں ماں اور باپ کے لیے، میاں اور بیوی کے لیے 24 آیتیں اتاری، 24 آیات میں میاں اور بیوی کیا ذکر کیا، اور آپس میں ان کی گفتگو کی گئی اور ان کے مختلف زاویے بیان کیے گئے، مختلف اس کی توجیحات بیان کی گئیں۔ اس میں سے ایک آیت ہم آج پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ یوں فرما رہا ہے کہ میری نشانی ہے
کہ ہم نے تمہیں تمہاری جنس سے تمہاری بیوی کو بنایا۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ کمال یہ کر دیا کہ اللہ نے اس کو علیحدہ نہیں کیا، بلکہ کہا تمہاری جنس سے ہی تمہاری بیوی بنائی، یعنی تمہارا وجود جو ہے اس کا ایک حصہ تمہاری بیوی کے اندر ہے۔ یعنی یہ سمجھ لینا کہ یہ کسی اور نسل کی ہے، میں کسی اور نسل کا ہوں، تو یہ بے وقوفی نہیں کرنی۔ قرآن واضح ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے وجود کا ہی ایک حصہ ہے، ہم نے تمہارے اندر سے ہی اسے بنایا۔ بلکہ کہو سبحان اللہ۔ اسی لیے اس کے ساتھ ایک محبت، موافقت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک خاص قسم کا انس ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تمہارے ہی جسم کا حصہ ہوتی ہے اور تمہارے وجود کا ایک حصہ ہے۔ یہ بھی اس بات سے سمجھ آ گئی کہ اس رشتے کی ویلیو کتنی بڑی ہے اللہ کی نظر میں، کہ اللہ نے اس کا ذکر اپنی نشانی کے طور پہ کیا ہے کہ اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو میاں اور بیوی کے رشتے کو دیکھ لو۔ ایک تو یہ فرمایا، دوسرا آگے بڑی خوبصورت بات کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہارا جو مقصد ہے میاں اور بیوی کا آپس میں، وہ سن لو وہ کیا ہے، کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ یہ سکون کا ذریعہ ہے۔ یہ اس لیے ہم نے تمہیں دیا ہے کہ تم اپنے اس زوج کے لیے سکون کا، راحت کا ذریعہ بنو، اور یہ اصل مقصد اس کا یہی ہے کہ تمہارا اور اس کا ایک سکون کا تعلق۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، دونوں کے درمیان سکون حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ رشتہ بنایا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے دونوں کے درمیان مودت اور رحمت کو پیدا کر دیا۔ مودت یہ محبت سے بھی اونچا درجہ ہے۔ محبت اور مودت میں فرق ہوتا ہے۔ محبت یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی شخص سے محبت ہو گئی ہے، پیار ہو گیا ہے، تو یقیناً یہ اچھی چیز ہے، محبت ہونی چاہیے، لیکن آپ اس کے ساتھ قبر میں نہیں اتر سکتے۔ وہ اگر فوت ہو گیا ہے، آپ کو باپ سے محبت ہے، آپ اس کے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے۔ آپ کو ماں سے محبت ہے، آپ ماں کے ساتھ قبر میں نہیں اتریں گے۔ آپ کو بھائی سے محبت ہے، جب وہ فوت ہو جائے گا تو آپ اس کی قبر میں اس کے ساتھ دفن نہیں ہوں گے۔ اسے محبت کہتے ہیں کہ جو ہی آپ کا وجود اس دنیا سے گیا تو محبت کا رستہ بھی ٹوٹ گیا، اب آپ اس کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ مودت اس سے اگلا درجہ ہے۔ مودت یہ ہے کہ اگر وہ زندہ تو بھی زندہ، اگر وہ مرا تو بھی گیا، دونوں ختم ہو گئے، اس سے مودت کہتے ہیں۔ اور اس کی مثال جو ہے وہ مچھلی اور پانی سے، جس طرح مچھلی پانی کے ساتھ ہوتی ہے، مچھلی کو اگر پانی سے نکال دو تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ پانی کے اندر ہے تو زندہ ہے، پانی سے نکلی ہے تو موت ہے، یعنی دونوں میں جدائی ہوئی تو ختم۔ تو فرمایا کہ یہی میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ ہم نے کہا سبحان اللہ۔ اس میں محبت نہیں ہوتی، اس میں مودت ہوتی، کہ دونوں کا وجود ایک دوسرے کے لیے اسی طرح کا انداز ہے کہ اگر وہ موجود ہے تو یہ موجود ہے، اگر یہ موجود ہے نہیں ہے تو وہ موجود بھی نہیں، دونوں کے انداز ایسے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس طرح کا انداز میاں اور بیوی میں رکھا ہوا ہے، اور ایسی ہم محبت چاہتے ہیں دونوں کے درمیان، ایسا ہم انداز چاہتے ہیں میاں اور بیوی کے اندر کہ وہ مودت تک پہنچ جائے۔ وَرَحْمَةً، اور رحمت رکھی ہے۔ رحمت یاد رکھیے، رحمت کا لفظ جب بھی آپ بولیں تو آقا دو جہاں کے لیے اللہ نے رحمت کا لفظ استعمال کیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے سارے عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ تو حضور رحمت ہے۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت کہتے ہیں کہ اگر کوئی قصوروار ہے تو اسے بھی دے دو، اور اگر کوئی محبت والا ہے اسے بھی دے دو۔ رحمت تمہارا قصور نہیں دیکھتی، رحمت تمہارا عیب نہیں دیکھتی، رحمت تمہارے اندر کی کمی نہیں دیکھتی، وہ تمہیں نواز دیتی ہے، اسے رحمت کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کو اللہ نے رحمت اس لیے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں جو بھی جاتا ہے، چاہے کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، حضور اسے ضرور نواز دیتے ہیں، حضور اس پہ ضرور کرم فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اللہ نے آپ کو رحمت بنایا ہوا۔ تو اللہ قرآن میں میاں اور بیوی کے درمیان بھی بولیے، سارے بولیے، کون سا رشتہ؟ رحمت کا، بول دیجئے، رحمت کا رشتہ۔ اللہ فرما رہا ہے یہ دونوں ان کا رشتہ رحمت کا ہے، یعنی اس کی کمی ہے، کوتاہی ہے، اس کے اندر بہت ساری عیب ہیں، پھر بھی تم نے محبت ہی کرنی، پھر بھی تم نے پیار ہی کرنا ہے۔ اس کے اندر بہت ساری اور بھی کمیاں ہو سکتی ہیں، وہ بد زبان ہو سکتی ہے، وہ برا اس کا لہجہ ہو سکتا ہے، اس کا جو ہے وہ اس کے اندر اور بہت ساری گناہوں کے کام ہو سکتے ہیں، تم نے محبت ہی کرنی ہے، رحمت کا رشتہ بنائے رکھو۔ تمہارا میاں جیسے بھی ہے،
اس کا انداز جیسا بھی ہے، اس کو کسی بھی طرح سے جو بھی معاملہ اس کے ساتھ ہے، تم نے اس کے ساتھ رحمت کے رشتے سے ہی رہنا ہے۔ تو بتائیے کتنا پیارا رشتہ ہے یہ، مجھ کے کہو نا سبحان اللہ۔ جو آج جو ہے، جس طرح جو آج حال ہوا ہے کہ آج طلاقوں کے رجسٹر جو ہیں، وہ ہمارے ساتھی مجھے بتانے لگے کہ وہ سول کورٹ میں جاتے رہے کچھ دن، بتانے لگے کہ جی ایک ایک دن میں ایک ایک جج کے پاس 70 طلاق کے مقدمے آ رہے ہیں۔ ایک جج ایک دن میں 70 طلاق کے مقدمے سنتا ہے۔ فاروقی صاحب بتائیے دنیا کیا کر رہی؟ کس طرح سمجھائیں کہ میاں اور بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ کس طرح تم لوگوں کو بتائیں کہ میاں اور بیوی کی عزت کتنی بڑی ہے، اور تم نے اسے کاما کتے کر دیا ہو؟ اس رشتے کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ اس رشتے کو اس طرح بنا لیا کہ جیسے کوئی گڈی گڈی کا کھیل ہے، جب چاہ توڑ دیا، جب چاہ طلاق دے دی، جب چاہ پھر صلح کر لی۔ تو تم لوگوں نے اسے مذاق بنایا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ مودت اور رحمت کا رشتہ ہے، اس میں مودت ہوتی ہے، یعنی میاں کا وجود مٹا، بیوی کا وجود بھی مٹ گیا، بیوی کا وجود مٹا، میاں کا وجود بھی مٹ گیا۔ اتنی محبت ہونی چاہیے، اور رحمت ایسی ہو کہ چاہے کتنا ہی کوئی گناہ گار اور کتنا ہی عیب دار کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے انسان لگا رہے، پھر بھی اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے، اسے رحمت کہتے ہیں۔ تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ کہیے۔ تو یہ خوبصورت رشتہ جو جس میں مجھے اور آپ کو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ظاہر میرڈ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کی شادیاں ہو چکی ہیں، جن کی ہونے والی ہیں، جن کی کبھی ہوں گی، ظاہر ہے وہ بھی سنیں اس بات کو، سمجھیں کہ میاں بیوی کا اصل رشتہ جو اللہ چاہتا ہے وہ کیا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن میں اللہ نے یوں بیان فرمایا میاں بیوی کے رشتے کو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سنو تم دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہو، تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس کی طرح، کپڑوں کی طرح ہے، اور تم اپنی بیوی کے لیے کپڑوں کی طرح۔ کتنی پیاری تشبیہ دی گئی، اس سے زیادہ خوبصورت تشبیہ نہیں دی جا سکتی کسی رشتے کو، جس طرح اللہ نے میاں اور بیوی کے رشتے کو لباس کے ساتھ تشبیہ دی۔ لباس کیا کرتا ہے؟ 3 کام کرتا ہے۔ نمبر 1، لباس تمہیں گرمی اور سردی سے بچاتا ہے۔ اگر گرمی ہوگی تو اگر ہلکا لباس پہنو گے تو اس لباس سے تمہیں راحت ملے گی، اگر سردی ہوگی تو موٹا لباس پہنو گے تمہیں سردی نہیں لگے گی۔ یہ پہلی چیز۔ دوسرا، لباس تمہارے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ تمہارے جسم پہ کوئی کٹ ہے، کوئی پھوڑا ہے، تمہارے جسم پہ کوئی بری چیز ہے، کوئی ایسا انداز ہے جسم کے اوپر، کوئی آپریشن کا نشان ہے، تو اوپر کپڑا آ جائے گا، اس سے تمہارا وہ عیب چھپ جائے گا۔ اس کپڑے نے تمہارا عیب چھپا دیا۔ اور تیسرا، لباس تمہارے لیے زینت کا سبب بنتا ہے، خوبصورتی کی وجہ بنتا ہے۔ جتنا یہ اچھا سلا ہوگا، جتنی اچھی اس کے اوپر کڑھائی ہوئی ہوگی، جتنا یہ خوبصورت رنگ کا ہوگا، اتنا زیادہ تیری عزت معاشرے میں بڑھا دے۔ لہذا 3 چیزیں لباس سے ملتی، تو اللہ قرآن میں میاں اور بیوی کے رشتے کو بھی لباس کہہ رہا ہے۔ یہ لباس ہے۔ نمبر 1، تم نے ہر دکھ سکھ میں ساتھ رہنا ہے، چاہے دکھ ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے پریشانی ہو، چاہے خوشی کے دن ہو، سردی گرمی کچھ بھی ہو، لباس کی طرح ایک دوسرے کے اوپر لگے رہو۔ جس طرح لباس کوئی بھی آگے سے بات نہیں کرتا، تم اس کو سردی میں پہنتے ہو وہ سردی برداشت کر لیتا ہے، وہ گرمی میں پہنتے ہو وہ گرمی برداشت کر لیتا ہے، تمہارے جسم تک نہیں آنے دیتا۔ تو ایسے ہی ایک شوہر کا رشتہ اپنی بیوی کے ساتھ یہی ہوتا ہے، ساری تکلیفیں خود برداشت کر لے گا، بیوی تک نہیں جانے دے گا، ساری ٹینشنیں بیوی خود لے لے گی، شوہر تک نہیں جانے دے گی۔ یہ لباس کی طرح ہوتا ہے۔ تو کیا اللہ چاہتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے اور ہم کس طرح کے لوگ ہیں؟ اور دوسرا فرمایا کہ عیبوں کو چھپاتا ہے۔ تمہاری بیوی میں کتنے عیب ہیں؟ وہ اونچا بولتی ہے، وہ تمہاری بات نہیں مانتی، وہ تمہارے لیے بہت سارا اور کوئی مسئلہ کھڑا کرتی ہے، کتنے عیب ہیں اس کے اندر؟ چھپانا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی، کسی کے ساتھ اسے ڈسکس نہیں کرنا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے، مولا تو نے بنایا رشتہ، تو ہی کرم اور فضل فرما، تو ہی اسے ہدایت دے۔ تو اس کے لیے بھی دعا کا حکم، عیبوں کو چھپاؤ۔ اور تیسرا کہا اتنے اچھے عمل کرو کہ تمہاری وجہ سے تمہاری بیوی کی عزت بن جائے، اتنی اچھی کمائی کرو، اتنے اچھے معاملات میں جاؤ، اتنی خوبصورت تمہاری زندگی ہو کہ لوگ کہیں کہ ایسے اعلیٰ شخص کی بیوی ہو تم، تیری بیوی کو لوگ تعریف کر کے کہیں سبحان اللہ کتنا اچھا اللہ نے تمہیں شوہر دیا۔ تو شوہر تمہارے لیے عزت کا سبب بنے، اور بیوی کے کام ایسے اعلیٰ ہوں کہ اس کی وجہ سے لوگ شوہر کو کہیں اللہ کا تجھ پہ کیسا احسان ہوا کہ تجھے اللہ نے ایسی اعلیٰ بیوی عطا کر دی۔ اتنا اچھا اس کا رویہ ہے، اتنی اچھی اس کے انداز ہیں،
تو اللہ نے تمہیں کتنا کرم دیا، ایسی بیوی دے دی، تو تیری عزت تیری بیوی سے ہو جائے اور بیوی کی عزت تجھ سے ہو جائے، دونوں سے عزتیں بنے، تو قرآن تو یہ چاہتا ہے اللہ۔ تو اللہ اس رشتے کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین کہو ذرا سارے، ذرا آمین تو کہو نا۔ پھر دیکھیے جو تین قبول ہے قبول ہے قبول ہے، یہ تین قبول ہے جو ہم بولتے ہیں اپنے نکاح کے اندر، یہ بھی بہت بڑی سٹوری ہے، یہ بھی بہت بڑی کہانی ہے، اور یہ بھی کوئی مذاق تو نہیں ہے بھائی، ایک دفعہ قبول ہے کافی ہوتا ہے، جب کہہ دیا قبول ہے تو بات ختم ہو گئی، لوگ بھی سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، سب کے سامنے بات ہو گئی ہے، قبول ہے، تو پھر دوسری بار کیوں؟ اچھا دوسری بار بھی بول دیا، پھر بھی لوگوں نے سن لیا، کام ختم ہو گیا، نہیں تیسری بار کیوں؟ تو تین دفعہ قبول ہے کیوں کروایا؟ تو اس کے اندر بھی بہت ساری خوبصورت ترتیب ہے جس کو سمجھنا چاہیے، میرڈ شخص کو سمجھنا چاہیے، ان میرڈ کو بھی جاننا چاہیے کہ شریعت نے یہ تین بار قبول ہے کیوں رکھا، آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو یہ پہلی چیز یہ ہے، قبول ہے، کیا تو جیسی بھی ہے قبول ہے، آئے بول کے کہو نا سبحان اللہ، بولو جیسی بھی ہے، اب قبول ہو گیا، لولی ہے، لنگڑی ہے، کالی ہے، کلوٹی ہے، چھوٹی ہے، موٹی ہے، بڑی ہے، بدعقل ہے، خوش عقل ہے، خوش نصیب ہے، بد نصیب، کوئی بھی ہے، قبول ہے، میں نے قبول کر لیا۔ اب اس کے جسمانی ساخت، اس کا رنگ، اس کی نسل، اس کا خاندان، یہ سب قبول ہوا، ہر چیز قبول ہو گئی۔ اب تمہارے منہ سے نکل گیا ہے کہ میں نے قبول کر لیا، یا تو زبان جو ہے وہ نسلی رکھو، جب کہا قبول ہے تو پہلے ہی نہ بول مجھے قبول نہیں ہے، جب بول دیا کہ قبول ہے تو پھر بعد میں یہ کہنا کہ کیسا ہے، کیوں ہے، کہاں ہے، کدھر ہے، یہ کیا ہوا؟ آپ نسلی ہیں کہ بد نسل ہیں؟ آپ جب منہ سے قبول ہے بولا تھا تو کیوں بولا تھا آپ نے اس لیے بولا تھا کہ جیسی بھی ہے، بول دو سارے بولو قبول ہے، تو یہ پہلا قبول ہو گیا کہ جیسا بھی معاملہ ٹھیک ہے مولا، میں قبول کرتا ہوں، میں تیری طرف سے راضی ہوں، تو نے جیسا بھی مجھے زوج دیا، مجھے مولا اس پہ کوئی اعتراض بولیے نہیں ہے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، یہ پہلا قبول۔ دوسرا قبول ہے جب آپ نے بولا تو اس کے پیچھے یہ ہے، اس کے ساتھ جتنے رشتے ناتے جڑے ہوئے ہیں، اس کی ماں، اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کے بہنیں، جتنے اس کے رشتے دار اس کے ساتھ جڑے ہیں وہ بھی قبول ہیں مجھے، اس کا بھائی، اس کی بہنیں، یہ نہیں کہ نہیں تیرا پرانا تیرے سے کہا رہا ہے، ساٹھے تیری بہن نہ ہے کبھی ادھر، اپنی ماں کے ساتھ ملنے کے لیے تو نہیں جا سکتی، تو نہیں جا کے اپنے باپ سے مل سکتی، یہ تو دوسرا قبول بدبخت کیوں بولا؟ اسی وقت کہہ دیتا کہ میں نے دوسرا قبول نہیں کرنا، بھائی ماں باپ تیرے بہن بھائی قبول نہیں ہے تو اکیلی قبول ہے، یہ بہن بھائی ماں باپ گھر رکھنا اس کے ساتھ قبول نہیں کر رہا تو بول دیتا وہیں پہ۔ جب دوسرا قبول بولا تو اس کے پیچھے یہ سارے رشتے دار بھی قبول ہو گئے، اب ان کے ساتھ بھی وہی کرنا ہوگا کیونکہ بیوی کے رشتے دار ہیں، بہن ہے، بھائی ہیں، ان کے ساتھ ملنا ہے، گلنا ہے، آنا ہے، جانا ہے، کوئی معاملہ ایسا بنتا ہے تو اس کے لیے سارے معاملات پیش کرنے ہیں، اور اپنے آپ کو اسی طرح، بھائی میں نے قبول کیا تھا، شرعی طور پہ میں نے قبول کیا۔ اور تیسرا قبول سن لیجئے، آپ کا سینہ نور ایمان سے روشن ہو جائے گا۔ تیسرا قبول یہ ہے کہ تیرے ساتھ جتنی مجھے تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ آئیں گے مجھے وہ بھی قبول ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ظاہر ہے انسان ہے، انسان کوئی مکمل تو ہو نہیں سکتا، بولو نا کہ مکمل ہے سارے، نہیں مکمل کہاں ہے انسان، سارے ڈب کھڑبے چب کھڑبے لوگ ہیں، کسی میں کوئی کمی، کسی میں کوئی کمی، کسی میں کوئی کمی، تو وہ ساری کمیاں کوتاہیاں تیری قبول ہیں، کوئی مجھے تیری وجہ سے مشکل آئی، دکھ آیا، پریشانی آئی، میں اسے سینے سے لگاؤں گا، کوئی بات نہیں، زندگی اسی طرح ہوتی ہے، کبھی دکھ آگے کبھی سکھ آگے۔ اچھا ذرا سی پریشانی تکلیف آئی تو طلاق دینے پہ آگے، تو تیسرا قبول کیوں کہا آپ نے کیوں بولا وہاں لوگوں کے درمیان مجمع میں کیوں تیسرا قبول بولا؟ آپ کو پتا تھا یہ تیسرا قبول کیا ہے؟ وہ سارے دکھ اور تکلیفوں کو قبول کرنے کا نام، ہر چیز قبول ہو گئی۔ تو بتائیے جس نے یہ تین قبول بول دیے، اب رہ گیا اس کے پیچھے، بولو نا اس کے پلے رہ کیا گیا ہے، بولیے نا، سب کچھ تو قبول ہو گیا، ہر چیز تو اس کے دامن میں آ گئی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ صرف خوشیاں ہی قبول ہیں، صرف آپ کو آسانیاں ہی قبول ہیں؟ جہاں دکھ آئے وہاں لڑائی شروع ہو گئی، جہاں تھوڑی سی آزمائش آئی وہاں پہ آپ دھکم پھیر شروع کر دی، جہاں پہ ہلکا سا معاملات اوپر نیچے ہوئے وہیں پہ آپ نے جو ہے وہ جینا حرام کر دیا اس کا۔
تو یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کیا مطلب پھل اور آسانیاں کھانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں؟ نہیں، یہاں بڑی بڑی پریشانیاں بھی آتی ہیں، انہیں بھی ساتھ ساتھ آپ نے جھیلنا ہے اور صبر سے چلنا ہے۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ بڑے بڑے امتحان آئیں گے، بڑے بڑے کٹھن دن آئیں گے، بڑی بڑی آپ کو پہاڑ اور وادیاں طے کرنی پڑیں گی شادی شدہ زندگی میں، وہ سارا کچھ ہونا ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ ہونا ہے تو کیا مطلب صرف آپ مطلب پھل کھانے اور ریسٹ کرنے کے لیے شادی کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ سارا کچھ ہوگا۔ تو وہ سارا کچھ جب قبول کر لیا تو اللہ کی بارگاہ سے قبول کرنے کے بعد رحمت بھی اللہ عطا فرما دے گا کہ میرے بندے نے قبول کر لی۔ تو چونکہ آج ہمارے بچوں کو نہ ٹریننگ ہے نہ سوچ ہے، شادی کرنے کی جلدی بہت ہوتی ہے، اور ماں باپ کو بھی شوق چڑھا ہوتا ہے کسی طرح شادی کر دو، اور اس کے ٹریننگ تو کرو، پہلے بٹھا کے سمجھاؤ تو صحیح شادی ہوتی کیا ہے، شادی کے معاملات کیا ہوتے ہیں، اس کے بعد کس طرح سے زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، کیا چلتا ہے زندگی میں۔ اگر وہ تجھے علم میں ہی نہیں ہے تو شادی کر کے اس کے بعد پھر جو حال ہوتا ہے، جس طرح وہ کہہ رہے 70 جو ہے مقدمے ایک جج طلاق کے روز سنیں، تو بتائیے معاشرہ کہاں جا رہا ہے، کس طرف لوگ جا رہے ہیں شادی کرنے کے بعد۔ تو اللہ معاف کر دے، آمین تو کہہ دو ذرا۔ اتنا خوبصورت رشتہ کہ جس کے اوپر 24 آیتیں قرآن نے اتاری ہوں، بتائیے وہ کتنا اللہ کو عزیز ہوگا، اور اس پہ اللہ کو کتنی فکر ہوگی اس رشتے کی کہ 24 قرآن کی آیتیں سینے پہ لکھی گئیں صرف میاں اور بیوی کے رشتے کے لیے۔ تو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق۔ آج تو لوگوں نے جو ات مچائی ہوئی ہے گھروں کے اندر بیویوں کے ساتھ، وہ میں کیا لفظوں میں بیان کروں، جو حد ہوئی ہے، جو حد سے بھی آگے تک لوگ جا چکے، اللہ اسے معاف کر دے۔ اور جو لوگ اس رشتے کو سمجھتے ہیں، اس رشتے کی نزاکت جانتے ہیں، اور اللہ کی اس آیت کو سمجھ رہے ہیں کہ ان فی ذالک لآیا لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں، اس آیت میں ہم نے بہت کچھ رکھا ہوا ہے فکر کرنے والوں کے لیے۔ یہ میاں بیوی کی آیت بہت بڑی، تو اللہ توفیق دے دے۔ آئیے، سب سے پہلی چیز جو قرآن نے بیان کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا سبب بنے۔ کیونکہ آپ میرے سامنے مرد بیٹھے ہیں، اگر خواتین ہوتی تو میں انہیں شوہر کے حقوق بتاتا، لیکن چونکہ آپ مرد حضرات تشریف رکھے ہوئے ہیں، اگلے جمعے میں عرض کر دوں گا۔ آج خواتین کے حوالے سے اور آپ کی زوجہ کے حوالے سے، ہم سب کی جو بیویاں ہیں ان کے حوالے سے جو قرآن نے بیان کیا، جو حدیث میں آیا، آقا اسلام نے جو ہمیں حکم دیے ہیں، آئیے انہیں سنیے ذرا، انشاءاللہ کہہ دیجیے، توجہ رکھیے گا، دھیان رکھیے گا، اور اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھتے جائیے گا کہ ہم کتنے کامیاب شوہر ہیں۔ کیا واقعی اس شوہر کا درجہ حاصل ہے ہمیں جو اللہ ہمیں بنانا چاہتا ہے، یا صرف ٹیگ لگا ہوا ہے جناب خاوند صاحب، صرف ٹیگ ہی لگا ہوا ہے کوئی نہیں خاوند خاوند، صرف نام رکھا ہوا ہے شوہر، لیکن اندر نہ کوئی شوہر جیسا معاملہ ہے، نہ شوہر جیسی کوئی خوبی۔ تو ایسا نہیں ہے، تو سنیں ذرا تسلی سے، اور پھر دیکھیے کہ کیا ہم اس کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہا گیا، اور اس سے پہلے جو کہا گیا کہ یہ تمہارے اندر سے ہی ہے، کیا ہے؟ بول دو، سارے بولو۔ تو یہ ذہن میں رکھنا کہ اگر تم سوچ رہے ہو کہ یہ غلط عورت ہے، تو تم سوچ رہے ہو کہ تم کیا بول رہے ہو، تم اصل میں اپنے آپ کو بھی غلط کہہ رہے ہو، کیونکہ یہ تمہارے اندر سے ہے، تم دونوں ایک ہی چیز ہو۔ اگر تم نے اسے غلط کہا تو اس کا مطلب تو اس سے پہلے غلط ہے۔ اگر تو سوچ رہا ہے کہ تو ٹھیک ہے اور وہ غلط ہے، تو اللہ کا انتخاب کیسے غلط ہو گیا؟ بول دیجیے۔ جو طلاق کے معاملات ہیں وہ علیحدہ ہوتے ہیں، اس کو چھوڑ دے ذرا، میں اوور آل بات کر رہا ہوں۔ اللہ جب کسی کو میاں بیوی بناتا ہے تو اصل میں دونوں ہی ایک جیسے ہوتے ہیں، دونوں کے انداز، بولو سارے بولو، ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اس لیے تسلی رکھو کہ اللہ نے جو مجھے زوج دیا وہ میرے جیسا ہی ہے، وہ مجھے جو دیا گیا ہے وہ چن کے دیا گیا ہے، اور میرے رب کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ بے وقوفی کر جاتے ہیں، ساری زندگی ماں باپ کو تانے دیتے، آپ تسی رشتہ کرایا تھا، آپ نے کیوں کرایا یہاں، آپ نے کیوں کرایا؟ او بھائی، وہ تو صرف وسیلہ بنے ہیں، اصل میں رشتہ تو اللہ بنانے والا ہے، رشتہ تو اوپر جو ہے اس نے بنایا، اس نے رشتے کو کریٹ کیا، ماں باپ تو وسیلہ بنے۔ یا وہ رشتے کروانے والا، فون کرنے والا، جس نے بھی درمیان میں وہ راستہ بنایا، وہ تو وسیلہ تھا، اصل میں راستہ تو اللہ نے بنایا۔ تو پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ وہ ہمارے جیسے ہی ہوتی ہے، لہذا اس کو اگر آپ نے اچھا کہا
تو اس سے پہلے تم اچھے ہو. اس کو تم نے نیک کہا تو بولو اس سے پہلے تم نیک ہو. اگر اس کو تم نے بہترین کہا تو اس سے پہلے تم بہترین ہو، کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بنے ہو، ایک دوسرے کے اندر سے ہو. ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ کبھی بھی کسی بھی طرح یہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، یہ ایک جیسا ہی انداز ہے. دوسرا فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون کا ذریعہ بنو. تم دونوں کا جو آپس میں تعلق ہے وہ سکون کے لیے ہے، لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں ہے. ایک دوسرے کو جو ہے وہ مسلسل الزام تراشی کے لیے نہیں بنایا گیا. یہ رشتہ تمہیں اس لیے دیا گیا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا سبب بنو. جب شوہر گھر جائے تو بیوی ایسے انداز اختیار کرے کہ وہ سکون کا سبب بنے، اور اگر شوہر جو ہے وہ بیوی سے بات کر رہا ہے تو ایسا انداز بنائے کہ اس کو سکون ملے تم سے بات کر کے. تو یہ دونوں میں ایک خاص انس اور محبت ہے جس کو سکون کا ذریعہ بنتی ہے، وہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے درمیان ہونی چاہیے. سکون کا سبب بنو. اس کے لیے مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے پہلی چیز جو لازم ہے وہ ہے اس کا حق مہر. کیا ہے بول دیجیے سارے بولو. یہ پہلا لازم مرد کی طرف بیوی کا حق ہے. حق مہر کی ادائیگی یہ لازم ہے. اور بہترین بیوی وہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ سب سے بہترین عورت ہے جس کا حق مہر کم ہو، تھوڑا حق مہر، اور ایسا حق مہر جو دینا آسان ہو، فوراً دینے کے قابل ہو، اسے بہترین حق مہر کہا گیا. بعض ایسے بے وقوف دیکھے گئے. ابھی پچھلے دنوں بھی ایک جگہ نکاح پہ میں حاضر تھا، تو وہ جو بچی کا باپ تھا وہ بضد تھا کہ میں نے اتنے لاکھ لکھوانا ہے، اتنے تولے زیور لکھوانا ہے. میں اسے پھر علیحدہ لے گیا. میں نے اسے یہ کہا کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی اس سے طلاق سے یا تکلیفوں سے بچ جائے گی تو آپ بے وقوفی کر رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جس نے طلاق دینی ہوتی ہے نا وہ حق مہر نہیں دیکھتا، وہ منہ پہ مارتا ہے طلاق. لہٰذا یہ اس طرح کا انداز بنا کے اس کو تنگ نہ کرو. اس بیچارے کے پاس اتنے نہیں ہے کہ وہ تمہیں حق مہر اتنا دے سکے. لہٰذا اس کو تکلیف میں ڈالو گے، تمہاری بیوی بچی پہلے دن ہی تکلیف میں چلی جائے گی، کیونکہ اس کا بدلہ وہ اس سے لے گا. اس کی وہ ساری کی ساری تکلیف تیری بیٹی کو دے گا کہ تیرے باپ نے اتنا لکھوایا تھا، سارا بہ کے تھے، میری خدمت بھی کر. تو لہٰذا تم کیا سمجھتے ہو کہ زیادہ حق مہر لکھوانے سے بچیاں بچتی ہیں کیا؟ استغفر اللہ بولو نا ذرا سارے. یہ جاہلیت کی جو ایک عجیب رسم ہے، بھئی ہم زیادہ حق مہر لکھوائیں گے تو بچی بچ جائے گی. کیسے بچ جائے گی؟ حق مہر سے بچی بچتی ہے کیا؟ بچی تو اپنے گنوں سے بچتی. جس کے اندر گن ہوتے ہیں، جس کے اندر کوئی اچھی خوبیاں ہوتی ہیں، بچی بچتی ہے اس سے. حق مہر سے کیا بچی بچتی؟ تو شکر ہے اللہ کا، اس نے میری بات سن لی اور پھر عرض کیا کہ جو ہلکا سا حق مہر ہے وہ دے دو. اور حضور کی حدیث بھی سن لو. آقا علیہ السلام نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ عورت جس کا حق مہر کم ہو، جس کا حق مہر تھوڑا ہو. تو حضور نے اسے خوش نصیب کہا. تو اپنی بیٹی کو بد نصیب کرنا چاہتے ہو تم؟ حضور خوش نصیب بنانا چاہتے ہیں اور تم بد نصیب بنانا چاہتے ہو. تو بتاؤ حضور کی بات مانے یا تیری مانو میں؟ تو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے مان لی. اس لیے یاد رکھیے حق مہر تھوڑا ہوتا ہے اور آپ نے اسی پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ. کہیے نا اللہ توفیق دے. اور اس پہ کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا جی میری بیٹی کو کوٹھی دی حق مہر میں، تو یہ تو بدبختی ہے بہت بڑی. آپ سمجھ رہے ہیں یہ سٹیٹس ہے، یہ کوئی عزت کی علامت ہے. یہ تو آپ بہت بڑی بے وقوفی کر گئے ہیں. آپ نے نبی کی حدیث کو دیوار سے دے مارا اور حضور کی حدیث کو چھوڑ کے آپ نے سمجھا کہ میری بیٹی کو کوٹھی مل گئی ہے حق مہر میں. تو یہ بہت بڑا کمال کر دیا آپ نے. کیا کمال نہیں کیا آپ نے بہت بڑی زیادتی کر دی اور معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا فساد کریٹ کر دیا کہ لوگوں کو پتا چلے گا اس نے حق مہر اتنا لکھوایا، میں بھی اپنی تھی اتنا لکھوانا. تو بتاؤ فساد نہیں بنے گا تو اور کیا ہوگا؟ بولیے نا. حضور تو شادی کو آسان کرنا چاہتے ہیں. مطلب کہوں نا سبحان اللہ. حضور تو چاہتے ہیں شادیاں آسان ہو جائیں، لوگوں کو آسانی ہو شادیوں کرنے میں، جلدی شادیاں ہو جائیں بچیوں کی اور لوگوں کو آسانی ہو تاکہ زنا کم ہو. یہ بدبخت زیادہ رہا کے تو اس کو عام کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ اس سے بھی محفوظ فرمائے آمین کہہ دیجیے. تو یہ پہلی چیز حق مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہے، یہ لازمی ادا کرنا یہ شوہر کے اوپر لازم. دوسری جو چیز ہے وہ نان و نفقہ ہے، خرچہ. ایک عورت کا، ایک بیوی کا حق ہے کہ اس کا شوہر ایسے خوبصورت رزق حلال کا مالک ہو کہ وہ اپنی بیوی کے لیے کھلا کھانا پینا پیدا کر سکے. کیا میں نے کہا؟ کھلا. یہ تنگی والی زندگی نہیں، کبھی دیا کبھی نہ دیا، کبھی جو ہے وہ کچھ بنا دیا کبھی کچھ بنا دیا، ایسا نہیں. کہا کھلا کھانا پینا کرنے کا اللہ اسے رزق حلال عطا فرمائے اور اپنی بیوی کو کھلا کھانے کو دے.
میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنوں میں امیر ہو جائیں، اپنی بیوی پہ خرچ کیا کریں، انشاءاللہ بولو ذرا، دنوں میں اللہ امیر کر دے گا آپ کو۔ اپنی بیوی پہ خرچ کرو، اس کو اچھے کپڑے لا کے دو، اچھا کھانا کھلاؤ، اچھی جگہ رکھو، اس کو بہترین جگہ کے اوپر رکھنے سے تمہیں عزت میں کمی نہیں آئے گی، اور کوئی تمہیں یہ نہیں کہے گا تو جورو کا غلام ہو گیا۔ یہ بدبخت لوگ بولتے ہیں، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ میں نے کہا نا سبحان اللہ، حضور نے اپنی ہر بیوی کو علیحدہ علیحدہ سہولتیں دی ہوئی تھی، 11 ازواج تھیں، ہر بیوی کو علیحدہ کمرہ، علیحدہ ان کی ضرورتیں، علیحدہ سہولتیں۔ میرے نبی نے ہر بیوی کو پوری کی پوری نعمتوں سے انبار کے انبار دیے ہوئے تھے، حضور نے ایسا ہی انداز دیا۔ تو لہذا یہ سوچنا کہ نہیں مطلب جو ہے بس ٹھیک ہے، سارے گھر والے کھا رہے ہیں تم بھی وہیں سے کھا لو، سارے گھر والوں کو دے رہا ہوں تم بھی وہیں سے لے لو، نہیں، بیوی کا رشتہ تیرے ساتھ علیحدہ ہے، اس کو علیحدہ آپ نے خرچہ دینا ہوتا ہے، اس کا علیحدہ آپ کے ساتھ معاملہ۔ جی جو میں ماں باپ کو دیتا ہوں وہاں سے لے لو، بھائی ماں باپ کی بیوی ہے وہ، تیرے باپ کی بیوی تو نہیں ہے، وہ تیرے باپ کی تو بہو ہے، تیری ماں کی تو وہ بہو ہے، بیوی تیری ہے، نہیں انہوں کو لے خرچہ۔ یہ بھی ظالم لوگوں نے کب سے شروع کر دیا، کب سے ہے یہ؟ کس نے کہہ دیا تھا آپ کو کہ ماں باپ سے خرچہ لینا ہے؟ اس نے خرچہ آپ سے لینا ہے، انشاءاللہ بولیے نا ذرا، وہ آپ نے دینا ہے، وہ آپ کی جیب سے جائے گا جناب، یہ آپ کا ہے۔ ماں باپ کو علیحدہ دینا ہے، ان کا فرض ہے، وہ آپ ان کو دیجئے، بیوی کے لیے علیحدہ ہو۔ عجیب حال ہے، وہ سسک کے وہ زندگی گزار رہی ہے، اور اس بیچاری کے پاس نہ کچھ پہننے کو ہے، نہ اس طرح سے کھانے کو ہے، نہ اس طرح سے وہ اپنا کوئی مرضی سے کوئی چیز لے سکتی ہے، نہ بازار جا کے کوئی ہلکا پھلکا کوئی سامان لے سکتی ہے، نہ کبھی کپڑا اپنی مرضی سے لے سکتی ہے۔ تو سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا 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 کمال مرد ہوں میں۔ جی ایسا نہیں ہے جناب، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے بیوی کو علیحدہ نان و نفقہ دینا ہوتا ہے، یہ ضروری ہے، اور جتنا آپ اس پہ خرچ کریں گے، نوٹ کر لیں، اللہ اتنا ہی آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا، اتنا ہی تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ جو بیوی پہ خرچ کرتا ہے، یا بیوی کو تنگ کرو گے خود بھی تنگ رہو گے، کیونکہ تمہارا گھر کا سارا جتنا خوشیوں کا دار و مدار ہے وہ اس کے اوپر۔ آپ دیکھیں نا، ہلکی سی کھٹپٹ ہو جاتی ہے کہ جس دن، بولو ذرا یاد کرو، ہلکی سی جس دن کھٹپٹ ہو جائے گا، بتاؤ سارا دن برباد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سارا دن برباد، دکان پہ بھی برباد، جاب پہ بھی منہ بنا ہوا ہے۔ اور بلکہ ہم تو بچپن میں استاد کو کہا کرتے تھے، لگتا ہے بیوی سے لڑ کے آئے، ہمیں مار رہا ہے۔ کیوں؟ سارا دن ہلکی سی کھٹپٹ ہوئی ہے، ابھی ہلکا سا بس چھوٹا سا جھگڑا ہوا ہے گھر میں بیوی سے، پورا دن نماز میں بھی سکون نہیں، قرآن میں بھی سکون نہیں، جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس میں بھی سکون نہیں آ رہا۔ کیوں؟ گھر میں لڑائی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل سکون کی ذمہ دار تو عورت تھی، اصل سکون تو اس کے پاس تھا، اس کو تم نے سکون نہیں دیا، تیرے سارے دن کا سکون اللہ نے اٹھا دیا۔ اور اگر تو اسے سکون دے دے تو تیرے سارے دن میں اللہ رحمت بھر دے، تیرے سارے دن میں رحمت و کرم بھر۔ تو نان و نفقہ لازمی خرچہ دیا جائے، اپنی بیوی کو اس میں کبھی تنگ نہ ہونے دیا جائے۔ اور پھر حضور سے ایک صحابی نے سوال کیا تھا، وہ سوال ذرا سن لو اور دیکھو نبی سے کیا پوچھا گیا۔ صحابی نے پوچھا، حضور بتائیے سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ سوال کیا؟ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ کیا مسجد پہ لگاؤں؟ کیا میں غریب کو دوں، بیوہ کو دوں؟ سب سے بہترین صدقہ۔ اب دیکھیے میرے نبی نے کیا فرمایا، آقا اسلام نے فرمایا، سنو، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو اپنی بیوی کو خرچہ دیا کر۔ وہ جو تو اسے پیسے دیتا ہے، اسے تو مال دیتا ہے، اس کے منہ میں رکھتا ہے کھانے کو، وہ جو کھانے کو تو اسے دیتا ہے۔ میں محمد عربی یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کائنات کا سب سے بہترین صدقہ، سب سے اعلیٰ صدقہ وہ ہے جو تو بیوی کو دے۔ بتا تو بتا، جس نے وہ صدقہ نہیں دیا، مسجدوں کو دیتے پھرتے ہو، تو ایسا تھوڑی ہوگا۔ جو اصل صدقہ ہے وہ تو کوئی اور تھا۔ تو اس صدقے کو دینے سے بتاؤ جو حضور فرما رہے ہیں، سنیں میری بات، جو حضور فرما رہے ہیں کہ بہترین صدقہ ہے، تو بتاؤ اس کا رزلٹ بھی بہترین نہیں ہوگا کیا؟ اس کی کیا آؤٹ پٹ بڑی نہیں ہوگی؟ عجیب ہے، ہر چیز چاہتے ہیں ہم اس سے، ہمارے بچوں کو پالے، ہمارے گھر کی صفائیاں کرے، ہمارے برتن دھوئے، ہمارے کپڑے دھوئے، استری کر کے لٹکائے، جوتے پالش کرے، گھر کی صفائی کر دے، بستر بنائے، ہر چیز ہمارا اس کے ساتھ معاملہ بنتا رہے۔ ہاں جب خرچے کی باری ہے ابو کو لے، خرچے کی باری ہے ماں کو لے۔ ایسا بھی ظالم دیکھا کبھی آپ نے؟ تیرے سارے کام وہ کر رہی ہے اور خرچے کے لیے تو باپ سے لے گی، وہ خرچے کے لیے وہ ماں سے لے گی کیا؟ یہ ظلم عظیم جو کرتا ہے، کل حشر کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کا پوچھ ہوگی کہ تمہیں اتنا بڑا ہم نے اعزاز دیا تھا، تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کی؟
تو اللہ اس سے محفوظ کر دے، آمین کہو۔ نان و نف کا اور اس کی عزت اور اس کی برکت کوئی اس سے پوچھے جو اس عظیم برکت کو جانتا ہے۔ میرے حضرت اللہ صاحب رحمت ہمارے شیخ نے نازل فرمایا، ہماری شادی ہونے والی تھی تو صاحب نے مجھے یہ جملہ بولا تھا اس وقت کہ بیٹا شادی کرانے تو جا رہے ہو لیکن پہلے مجھے بتاؤ کتنا ماہانہ خرچ دو گے اس؟ میں نے کہا جی ماہانہ خرچ جیسے ہوتا ہے دے دوں گا۔ نہیں، یہاں لکھو میرے سامنے، بتاؤ کتنے ماہانہ پیسے اسے دو؟ میں نے کہا جی آپ بتا دیں۔ کہا جی بتائیں اس وقت کتنے نارمل ہوتے ہیں؟ تو 2000 3000 4000 بتائیے جتنا آپ کہتے ہیں لکھ دیتا ہوں۔ تو آپ نے مجھ سے لکھوایا، مجھے کہتے ہیں یہ ماہانہ آپ نے اسے علیحدہ دینا ہے، اور یاد رکھو اس پیسے کا اس سے سوال نہ کرنا، وہ گٹر میں پھینکے، وہ جلا دے، وہ خرچ کرے، وہ جمع کرے، وہ کمیٹی ڈالے، وہ کچھ بھی کرے، ان پیسوں کا سوال آپ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا جی نہیں کروں۔ خدا کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ پیسے بڑھتے بڑھتے اتنے بڑھ جائیں گے کہ اللہ کی بارگاہ سے کوئی کمی اور کجی رہے گی نہیں، کبھی بھی محتاجیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ علیحدہ خرچہ اسے دو، اس کا علیحدہ وہ لکھو کہ اتنے پیسے بھائی مانا آپ کے ہیں اور میری طرف سے آپ آزاد ہیں، آپ اس کو جہاں مرضی لگائیں۔ ہاں اس کی کوئی سبزی سبزی نہیں لانی، یہ گھر کے کسی کام میں نہیں استعمال، آپ کی اپنی ذات کے لیے آپ خود استعمال کریں، اپنے لیے استعمال کریں۔ آپ دیکھیے اسے یوں لگے گا جیسے میں کسی بادشاہ کی بیوی ہوں، اور تم اسے جب تنگ رکھتے ہو تو اسے لگتا ہے جیسے میں کسی چوڑے چماڑ کی بیوی ہوں جو خود تو پیسہ رکھتا ہے مجھے 1 روپیہ نہیں دیتا، تو وہ تو چوڑا ہی سمجھے گی کہ کیا یہ 1 روپیہ نہیں مجھے دیتا۔ تو جب تم نے اسے تنگ رکھا تمہارے بچے بھی تنگ، تمہارا گھر بھی تنگ، تمہاری ہر جگہ تنگی، کیوں؟ اس کی وجہ سے سارے سکون کا سبب۔ تو سمجھو یہ راز جو حضور نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ تمہاری بیوی کا خرچہ ہے۔ جب نبی کہہ دے تو بتاؤ اس کے آگے کسی کی مجال ہے بات کرے؟ اس کے آگے کسی کی مجال ہے کہ اس پہ کوئی ڈسکس کرے یا اپنی عقل کے گھوڑے در نہیں میں نہیں مانتا، مجھے کوئی اور جگہ بھی دینا چاہیے؟ جب حضور کہہ رہے ہیں کہ اصل صدقہ ہی یہ ہے بھائی، ادھر خرچ کرو، تو اللہ اس کی توفیق دے۔ تیسری بات میں اس کو پھر جاری رکھوں گا، تیسری بات جو بہت بڑی ہے بیوی کے حقوق میں، وہ یہ ہے کہ اسے کسی صورت بھی اپنے میکے جانے سے نہ روکا جائے، یہ اس کا حق ہوتا ہے، یہ بھی اس کی طرف سے ایک بہت بڑی ایک خواہش ہوتی ہے، کیونکہ بیٹی کو اپنے گھر کے رستے سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ جب وہ گزرتی ہے نا ایسی جگہ سے جو گلی اس کے گھر کی طرف جاتی ہو، تو چاہے اس کی شادی کو 40 سال بھی ہو گئے ہوں نا، تو بھی وہ گلی اسے بڑی پیاری لگتی، جو اس کے ماں باپ کے گھر جاتی۔ اور جو بدبخت وہ ماں باپ کے گھر کا رستہ بند کرتا ہے نا، اس سے زیادہ بھی ظالم شخص دنیا میں نہیں ہوگا کہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے روک دینا۔ میں نے کئی ایسی دیکھی بھائی، جو بھی مسئلہ ہے، آپ میں کہتا ہوں 1000 بھی خامیاں ہیں، بہت سارے لڑائی جھگڑے ہیں، آپ جانا نہ کیوں بند کر رہے؟ مطلب وہ ماں ہے اس کی، وہ باپ ہے اس کا، اور آپ جانے کے لیے اگر وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے ماں سے ملنا ہے، باپ سے ملنا، تو اس میں کوتاہی کرنا اور اس طرح کا انداز بنانا کہ تم چھوڑ دو انہیں، تو وہ ممکن ہے کیا ناخنوں سے ماس جدا ہو سکتا ہے؟ بولو نا سارے ذرا، کیا ناخنوں سے ماس جدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو تمہارے یہ رشتے کیا ختم ہو سکتے ہیں؟ بھائیوں سے نہیں ملنا، بہنوں سے نہیں ملنا، یہ رشتے ختم ہو سکتے ہیں؟ یہ تو رشتے مضبوط ہیں، یہ تو اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، تو خون کے رشتے، ان کو روکو گے تو تمہاری زندگی میں تکلیفیں بڑھ جائیں گی، اس لیے کہ رشتے ختم نہیں ہو سکتے، یہ قرآن رسول اللہ نے بنائے ہوئے ہیں۔ جب ماں اور باپ کو اللہ نے اتنا عزیز اور برکت والا بنایا تو تم کیسے روک سکتے ہو جانے سے؟ تو یہ بھی اس کا حق ہے، انشاءاللہ بولیے نا، اس کا حق ہے کہ اس کو جانے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے ضرور چلے جائیں، لیکن برائے مہربانی جلدی آ جائیں، 2 دن میں آ جائیں، 1 دن میں آ جائیں، 3 دن، وہ باہر بات کی باتیں آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن بالکل ہی قطع تعلق ہی کر دینا اور نہ جانے دینا یہ ظلم عظیم، اللہ اس سے بھی محفوظ کرے۔ اور جو اس کو سمجھ کر یوں چلتے ہیں کہ شاید یہ کوئی مردانگی کی علامت ہے، خدا را ایسے مرد نہ بننا کبھی، ایسے مرد نہ کبھی بن جانا جو کسی کے رشتے کو جو ہے وہ روک کے تو مردانگی دکھائے۔ تو بتاؤ ایسا مرد بننے کی ضرورت کیا ہے تمہیں؟ تم ویسے ہی مرد ہو، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ الرجال قوامون علی النساء، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ مردوں کو ہم نے عورتوں کے اوپر حکمران بنایا، جب اللہ نے تمہیں حکمران بنایا تو میں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم حکمران ہی ہو، اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا، تمہیں اس کے اوپر حکمرانی دے دی گئی ہے، تم مرد ہو، پہلے ہی مرد ہو، ثابت کیوں کرتے ہو؟ ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، تم مرد ہو۔ تو اللہ توفیق دے دے، اس لیے اس طرح کے انداز سے بھی اپنے آپ کو روکا جائے کہ نہیں بھائی یہ تمہارا حق ہے، جائیں آپ، ٹھیک ہے مل کے آئیں، جتنا مرضی ملیں، میری طرف سے آپ ضرور جائیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ تو بتائیے کس قدر یہ خوشی والا معاملہ ہوتا ہے۔
کتنا یہ اچھا رہتا ہے. پھر یہ دیکھو کہ ہر شخص کو تھوڑی دیر کے لیے اعزاز چاہیے ہوتا ہے. گھر کی ذمہ داریاں، بچے، بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات. وہ چاہتی ہے میں بھی ذرا جاؤں تھوڑا دیر، میرے ذرا تھوڑا ذہن میرا فریش ہو، ذرا میں تھوڑا بیٹھوں ماں کے ساتھ ذرا. ٹھیک ہے تھوڑا بہت چگلیاں بھی ہوتی ہیں وہاں پہ، بہت کچھ ہوتا ہے، وہ سب جانتے ہیں ہم، لیکن ذرا ذہن اس کا فریش ہو جاتا ہے. یہ دیکھیے نا، اگر کسی کمرے میں گرم ہوا ہو، اگر ایگزاسٹ نہ لگا ہو تو اندر بیٹھا ہوا بندہ فوت ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ اتنا زیادہ اس میں گرم ہوا بھر جاتی. تو ایسے ذہن کا بھی انسان کا حال ہوتا ہے، اس کو بھی ایگزاسٹ چاہیے ہوتا ہے. جب وہ جاتا ہے تو ایگزاسٹ ہو کے، اور جب واپس آئے گی تو فریش ہو کے واپس آ جاتی ہے، کیونکہ ذہن ایگزاسٹ ہو چکا ہے. وہ ساری وہ گند بلا وہاں نکال آئی ہے جا کے. جانے دو اسے، جا کے ذرا تھوڑا سا پھرے بیٹھے، تو اللہ اس کی توفیق دے. انشاءاللہ کہو نا، اللہ اس کی بھی توفیق دے. آخری بات، کیونکہ یہ موضوع میں چاہوں گا اگلے جمعہ بھی ہم کریں، اس کے اور بھی کچھ نکات ہیں. ایک بات اور کر دیتا ہوں. عورت کا یہ لازمی حق ہے، یہ اس کا لازمی حق ہے کہ آپ اسے بہترین رہائش دیں. اچھی رہائش دینا، بہترین گھر کا بندوبست کرنا، یہ بھی عورت کا حق ہوتا ہے. اور آپ اسے نہیں دیں گے تو یہ بھی حق حشر کے دن وہ مانگے گی اور اللہ سے طلب کرے گی. لہذا اس کو اچھا گھر، اچھی رہائش، رہنے کے لیے اچھی جگہ، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہوتی ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے محنت کرنی ہوتی ہے، کوشش کرنی ہوتی ہے، اس کے حلال کمانا ہوتا ہے. پھر کہیں جا کے اللہ یہ اچھے گھروں کے معاملات عطا کرتے ہیں. تو اگر تم ایسے ہی رہو گے اور اسی طرح کا انداز رکھو گے تو نہیں، یہ پھر اس کا حق ادا نہیں ہوگا. تو اللہ توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس گفتگو کو اگلے جمعہ میں مزید جاری رکھا جائے گا. وما علینا الا البلاغ. سنتے ہیں، ادا کیجیے.